کانوں میں مرکیاں پڑی ہوئی ہیں بطور نشانی کے یہ فلانی جگہ تو ملے ہے، اور نہیں سمجھ آئی نے پیراں دتا نشانی لگی ہوتی ہے، تو یہ بھی وہاں سے ہی لیا گیا۔ فلا یبتکن آذان الانعام ولآمرنہم، اور میں ان کو سکھلاؤں گا کیا، فلا یغیرن خلق اللہ، کہ وہ بدلیں گے اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو وہ بدلیں گے، تبدیل کریں گے۔ خلق اللہ سے مراد بعد نے دین اللہ لیا ہے، بعد نے کیا لیا ہے، اللہ کے دین کو بدلیں گے۔ اب دین کو بدلنا یہی ہے نا کہ حکم خدا بندی کچھ ہو کریں، یہ کچھ فلا یغیرن خلق اللہ، دین اللہ کو بدلیں گے، اللہ کی خلقت کو بدلیں گے، صورت کو بدلیں گے۔ علامہ راضی نے تفسیر کبیر میں اور تفسیروں والوں میں لکھا ہے، داڑھی کا مرد کے لیے منڈانا یہ بھی تغییر خلق اللہ میں ہے۔ حوالہ دے رہا ہوں تفسیر کبیر کا، داڑھی کا مرد کے لیے داڑھی کا منڈا دینا یہ بھی کس میں ہے بھائی، تغییر اللہ نے تو اس کو خلقت میں، مرد کے لیے تو اللہ نے خوبصورتی رکھی اس میں ہے، کس میں، حتیٰ کہ یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے، کوئی بندہ بعض حکام نے یہ لکھا ہے داڑھی کو منڈائے اور منڈا کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ اب میں خوبصورت لگ رہا ہوں، اب میں ٹھیک ہوں، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے۔ داڑھی رکھنا تو سنت ہے، بولو۔ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے داڑھی کا وجوب ایک رسالہ لکھا ہے، اس میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ داڑھی کا رکھنا مرد کے لیے واجب ہے۔ عام علماء سنت کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم ان کے قول کی توجیہ یہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں سنت ہے، یعنی ما ثبت بالسنہ، کہ داڑھی کا رکھنا ثابت بالسنہ ہے، لیکن ثبوت درجہ کیا ہے، واجب کا ہے۔ اس پر مولانا زکریا رحمہ اللہ پوری کتاب موجود ہے۔ تو گویا واجب کا انکار کرے تو کفر ہو جائے گا، انکار کرے تو کفر بننے کا خطرہ ہے، کہ نبی کی سنت ہی ہو تو انکار تو ٹھیک نہیں ہے نا، لیکن اس طرح کر کے تو سمجھتا ہے کہ اب میری حیرت ٹھیک ہے، اس کو کفر کے درجے میں لایا گیا ہے، اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو بتاؤں گا کہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کریں۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بنائے شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، پس تقی وہ بڑا سری نقصان پانے والا ہے۔ جیسا حکم مونڈنے کا ہے، ایسا حکم موٹ سے ایک مٹھ سے کم کترانے کا بھی ہے۔ بات سمجھ آئیے، ایک کم مٹھ سے کترانے کا جو مطلب گناہ ہے، وہی گناہ مونڈنے کا ہے، یہ دونوں برابر ہیں۔ داڑھی کی ایک صحابی کے فعل سے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے فعل سے ایک حد مقرر ہوئی ہے، اور صحابی کا فعل غیر مدرک بالقیاس چیزوں کے بارے میں مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک حد مقرر کیا کہ داڑھی کو پکڑا اور ایک مٹھ سے زائد کو کیا کر دیا، کترا دیا۔ امت مسلمہ کا اجماع ہو گیا کہ ایک مٹھ سے کم کرنا یہ داڑھی نہیں ہے، داڑھی ایک امت کے خلاف کیا ہے مودودی صاحب نے، کیا کیا ہے، اس نے یہ ساری امت کے خلاف کیا ہے، اجماع امت کے خلاف کیا ہے، اجماع امت علماء محدثین فقہاء کے خلاف کیا ہے، اور صحابہ کے بھی کیا ہے۔ کسی صحابی سے مطلب ایک مٹھ سے کم کرنا داڑھی کو ثابت نہیں ہے، اجماع ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء کی داڑھیوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، 10 چیزیں تمام انبیاء کی سنن ہیں، اور وہ سنن ان میں سے یہ بھی ہے کہ داڑھی کا بڑھانا، داڑھی کا بڑھانا۔ تو حضرت مودودی صاحب نے جہاں اور بہت ساری چیزیں کی ہیں نا اجماع کے خلاف ہو، اسی طریقے سے انہوں نے اس داڑھی کے مسئلے میں بھی اجماع امت کے خلاف ہو مسلک اختیار کیا، قول اختیار کیا ہے۔ اس پر ایک کلپ آپ کو سنائیں گے، پر چلو اب بعد میں ان کے بارے میں یہ بات کسی موقع پر آئے گی، صحابہ کی عظمت پھر کریں گے، ٹائم تھوڑا ہے نا۔ اچھا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا،
یعدہم ویمنیم، ان کو وہ شیطان وعدہ دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ شیطان کے وعدے کو صحیح ہو